بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 رمضان المقدس ہے۔ سیدہ کائنات، خاتون جنت، بطول زہرا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مقدس ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں نے فتاوی رضویہ کی 23ویں جلد، اس میں اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے اراءۃ النسب لفاضل النسب، اس سے اقتباس کیا ہے۔ اس رسالہ میں اعلیٰ حضرت نے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء، قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول نقل کیا ہے۔ آیہ کریمہ کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی وہ ذریت جنہوں نے ان کی ایمان کے ساتھ اتباع کی، جو ان کے تابع ہوئی ایمان میں، الحقنا بہم ذریتہم، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی ذریت کو ان کے ساتھ لاحق کر دیا، ان کے ساتھ ہم نے ملا دیا، وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم نے ان کے ثواب سے بھی کچھ کمی نہیں کی۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، ہم ذریۃ المؤمن یموتون علی الاسلام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں مومن کی جس اولاد کی بات ہو رہی ہے وہ اولاد ہے جو ایمان پر دنیا سے جا رہی ہے۔ اگر کوئی اولاد ایمان پر دنیا سے نہیں جا رہی، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ نہیں جا رہی، تو بھلے آباء و اجداد کتنے ہی بزرگ ترین کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مقرب ترین کیوں نہ ہوں، حتیٰ کہ نبی ہی کیوں نہ ہوں، کافر اولاد بھی اپنے والد کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ لاحق نہیں ہو سکتی۔ ایمان شرط ہے، اسلام شرط ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مَنَازِلُ آبَائِهِمْ أَرْفَعَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ، اگر ان کے آباء و اجداد کے منازل ارفع، اس میں تفضیل کا صیغہ، بہت بلند ہوں، من منازلہم، ان کے منازل سے، اولاد کے منازل سے، اولاد کے مراتب سے، لحقوا آباءہم، اولاد اپنے آبا کے ساتھ لاحق کر دی جائے گی، اور ان کے آباء و اجداد کے اعمال سے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ بلند کر دیے جائیں گے اور وہ اپنے اپنے منازل اور مراتب پر فائز ہوں گے۔ یہ ذکر کر کے حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب عام صالحین کی صلاح ان کی نسل و اولاد کو دین و دنیا و آخرت میں نفع دیتی ہے، کوئی عام صالح ہو، اس کی صلاح جب ان کی اولاد کو فائدہ دے رہی ہے، تو پھر حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عباس، انصار کرام کی صلاح کا کیا کہنا؟ ان کی صلاح ان کی اولاد کو کیوں فائدہ نہیں دے گی؟ پھر آخر میں فرما رہے ہیں اللہ اکبر، حضرات سادات کرام جو کہ اولاد امجاد ہیں حضرت خاتون جنت بطول زہرا کے، اور نہ صرف خاتون جنت بطول زہرا کی اولاد ہیں، بلکہ حضور پرنور سید الصالحین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، ان کی شان تو ارفع و اعلیٰ و بلند و بالا ہوگی۔ پھر اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے بعد، اس تشریح کے بعد، اعلیٰ حضرت نے کئی احادیث ذکر کی ہیں۔ 2 حدیثوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں جن کی اعلیٰ حضرت نے تصحیح بھی کی ہے۔ امام حاکم سے، طبرانی سے، ابو یعلا سے، بزار سے ایک روایت ذکر کی ہے اور امام حاکم سے تصحیح نقل کی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ ان فاطمہ احسنت، کہ بے شک فاطمہ الزہرا نے اپنی حرمت پر جب نگاہ رکھی ہے، یعنی اس انداز میں انہوں نے اپنی حرمت کی حفاظت کی ہے، اس کا صلہ اللہ نے ان کو یہ دیا ہے، فحرمها اللہ وذریتها علی النار، اللہ رب العزت نے ان کو اور ان کی ذریت کو جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ یہ حدیث کئی محدثین نے ذکر کی ہے اور امام حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے۔ آگے حدیث نمبر 122 جو کہ طبرانی نے اس کو ذکر کیا ہے، اعلیٰ حضرت اس حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں رواہ الطبرانی بسند صحیح عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ حضرت عبداللہ بن عباس سے سند صحیح کے ساتھ ہے، امام طبرانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بطول زہرا سے فرمایا، ان اللہ غیر معذبک ولا ولدک، بے شک اللہ رب العزت نہ تجھے عذاب دینے والا ہے اور نہ تیری اولاد کو عذاب دینے والا ہے۔ اور آگے پھر ایک حدیث ذکر کی ہے، فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ اللہ نے آپ پر اور آپ کی ذریت پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک آپ کو اور آپ کی ذریت کو جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ تو یہ احادیث اعلیٰ حضرت نے ذکر کی ہیں، اس سے سیدہ کائنات کا عظیم مرتبہ واضح ہوتا ہے۔ جب آپ کے تصدق سے آپ کی ساری اولاد پر اللہ رب العزت نے جہنم حرام کر دی ہے، آگ حرام کر دی ہے، تو پھر آپ کا مقام تو پھر کتنا عظیم تر ہوگا، یہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے عقائد وہ ہوتے ہیں کہ نہ قرآن ان کی اجازت دے رہا ہے نہ حدیث ان کی اجازت دے رہی ہے۔ تو اب ان حدیث کی طرف ہم توجہ کریں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہنم ہی حرام کر دی ہے، یا پھر قرآن کریم کی وہ نصوص جن نصوص میں اس بات کا واضح تذکرہ موجود ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہوگا اس کے لیے جہنم ہے، تو یہ کیسے تطبیق ہوگی؟ تطبیق کوئی مشکل نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے کئی ایک مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس رسالہ کے آخر میں جو 2 حدیثیں ذکر کی ہیں اس سے بھی بات سمجھ سکتے ہیں آپ۔ یعنی جو بندہ ایسے عقائد کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہو جو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہوں، کفریہ عقائد ہوں، اور اپنے آپ کو سید بھی کہہ رہا ہو، تو وہ سید نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کو سید ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی سید کفریہ عقائد لے کر دنیا سے جائے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جاتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاتے ہیں، پہلے شہر میں کسی اور خاندان کے ساتھ اپنا تعلق ان کا ہوتا ہے، اور جب دوسرے شہر کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو سید بن جاتے ہیں۔ سید بننا سیادت بہت بڑا شرف ہے، سید ہونا شرف ہے، لیکن سید بننا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ کسب سے حاصل نہیں ہوتا، یہ محض اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہے۔ لہذا جو بندہ اپنے آپ کو سید بھی کہہ رہا ہو، کفریہ عقائد پر بھی جا رہا ہو، تو اعلیٰ حضرت اس کو سید ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ 2 حدیثیں سن لیں، جو بندہ سید بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کتنا بڑا گناہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ہوگا۔ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ابو داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر بہت سے صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، من ادعا الی غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، جو اپنے باپ کے سوا دوسرے کو اپنا باپ بنائے، حضور فرماتے ہیں فالجنۃ علیہ حرام، اس پر جنت حرام ہو چکی ہے۔ جو اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کو اپنا باپ بنائے، کسی دوسرے خاندان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، تو اگر کوئی بندہ سیادت کے علاوہ ہی، سید خاندان کے علاوہ ہی کسی اور دوسرے ذی شرف خاندان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، تو اس پر یہ وعید ہے کہ جنت اس پر حرام ہے۔ تو جو بندہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، وہ کس قدر وعید کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس حدیث کے لفظ سن کر۔ حضور فرماتے ہیں یہ حدیث بھی صحاح ستہ کی 5 کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو بندہ دوسروں کو اپنا باپ بنائے، من ادعا الی غیر ابیہ، جو بندہ دوسروں کو اپنا باپ بنائے، فعلیہ لعنۃ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی لعنت ہے، لا یقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، کل قیامت کے دن اللہ اس سے نہ کوئی فرضی عبادت اللہ اس کی قبول کرے گا اور نہ کوئی نفلی عبادت قبول کرے گا۔ تو جو بندہ سید بننے کی کوشش کرے گا اس کا حال پھر کیا ہوگا، آپ اندازہ لگائیں کس قدر سخت وعید ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت دنیا بھی سیدہ کے غلاموں میں اور آخرت بھی سیدہ کے غلاموں میں رکھے۔
السلام وما علیہ الا البلاغ۔